أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے, قرآن سے محبت ہو جائے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا, پڑھنا, عمل کرنا آسان کرے. ہمارے وقت میں برکت دے, علم میں برکت دے, عمل میں برکت دے, اور قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے. آمین. آج جو ہمارا لیسن ہے, ہم سورہ نوح کریں گے. اور اس میں آسان ہے الحمدللہ. باقی صورتوں کے مقابلے میں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے ہمارے ہر کام میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں سورہ نوح. انا ارسلنا, بے شک ہم, ارسلنا بھیجا ہم نے, نوح علیہ السلام کو, الی قومہ, طرف اس کی قوم کے, ان کے, اندر ڈراؤ, وارن کرو. فعل امر ہے یہ, اندر ڈراؤ, وارن کرو, قوم کا, تیری قوم کو, یعنی کہ اپنی قوم کو وارن کرو, من قبلی, اس سے پہلے, ان کے, یأتیہم, آئے ان کے پاس. یأتیہ میں حمزہ تیار روٹ ورڈ ہوتا ہے, یأتیہم, آئے ان کے پاس, عذاب, عذاب, علیم, دردناک. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں المناک, المیہ, یہ اسی سے علیم, دردناک. حمزہ لام میم روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. قال, اس نے کہا, یا قومی, یا اے قومی, میری قوم. اس میں میری کہاں سے آیا؟ اس کے آگے ایک یا تھی جو کسی وجہ سے گر گئی. جس طرح یا لگتی ہے, ای کر کے ساؤنڈ آتا ہے جب میری ایڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھے کتاب, کتابی, میری کتاب, رب, ربی, میرا رب. اسی طرح یہ قومی تھا لیکن یا کسی وجہ سے گر گئی ہے, لیکن میم کی زیر بتا رہی ہے کہ اس میں میری کا میننگ آ رہا ہے. تو میم کی زیر سے اس کے میننگ ہے, یا قومی, اے میری قوم, انی, بے شک میں, لکم, تمہارے لیے, نذیر, ڈرانے والا ہوں, مبین, کھلم کھلا. ان, یہ کہ, اعبدو, عبادت کرو, اللہ, اللہ کی, واتقوہ, اور ڈرو اس سے. واتقو, یہ فعل امر ہوتا ہے, ڈرو, تم سب ڈرو. واو ساکن بتا رہا ہے کہ پلورل کو آرڈر دیا جا رہا ہے, فعل امر ہے پلورل کے لیے. واتقو, اور تم سب ڈرو, ہو, اس سے, کس سے, اللہ تعالیٰ سے. واطیعونی, اور اطاعت کرو میری. اطیعونی, اس کو دو, یہ بھی دو چیزیں ہیں. فعل امر ہے, اطیعو, اور اطاعت کرو, تم سب اطاعت کرو. واو ساکن بتا رہا ہے سب کو, پلورل کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم سب اطاعت کرو. اور کس کی؟ میری. اچھا, یہ بھی اس کے آگے یا تھی. جب ہم فعل کے آگے میری اٹیچ کرنا ہوتا ہے, مجھے یا میری, تو ہم نی کر کے اٹیچ کرتے ہیں. لیکن نون, یہ یا کسی وجہ سے گر گئی, وقف کی وجہ سے گری ہے. تو یہاں پہ مگر زیر بتا رہا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اس میں میری کی آ رہی ہے. واطیعونی, اور اطاعت کرو میری. یغفر, وہ بخش دے گا, لکم, تمہارے لیے, من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو, ویؤخرکم, اور وہ مہلت دے گا تمہیں. یؤخر, دو پروناؤنس دیکھیں, جہاں پہ دو پروناؤنس ہوتی ہیں نا تو اس کو توڑ کے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی ڈوئر پروناؤن ہے, کون وہ عمل کر رہی ہے اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے. یؤخر, وہ مہلت دے گا. تو اس میں مہلت دینے کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خارا, اور کون دے گا؟ وہ دے گا, ڈوئر پروناؤن ہے. اور کس کو دے گا؟ تم سب کو دے گا. کم پروناؤن, کم جو ہے تو اٹیچ پروناؤن ہے, کم, تمہیں دے گا. اور یؤخرکم, وہ مہلت دے گا تمہیں. اخرا, یؤخر, تاخیر, ہم اردو میں تاخیر بھی کہتے ہیں. اخرا یؤخر جو ہے قرآن میں دو چیزوں کے لیے آتا ہے, یا تو مؤخر کرنا یعنی کسی چیز کو پوسٹ پون کرنا, ڈیلے کرنا, یا پھر مہلت دینے کے میننگ میں. یعنی کہ اخرا یؤخرو کر کے, یا تو اس کے میننگ ہوتے ہیں, دو میننگز ہوتے ہیں اس کے, یا تو ڈیلے کرنا, پوسٹ پون کرنا, مؤخر کرنا, جیسے ہم اردو میں تاخیر کہتے ہیں. اور دوسرا میننگ یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو, مہلت دینے کے میننگ میں, ٹو گیو ریسپائٹ, اس میں بھی یوز ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی اگزامپل اخرا یؤخرو کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 ہے. اس میں بھی ہے کہ ربنا, اے ہمارے رب, اخرنا,
مہلت دے ہمیں، اخرنا مہلت دے ہمیں، تو اس میں بھی مہلت دینے کے معنی میں آیا ہے، ڈسپائٹ اس الی اجل مطلب ایک وقت تک ہمیں مہلت دیجیے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس کو مہلت کے میننگ میں آیا. پھر ایک اور آیت ہے اس میں نہیں ہے یؤخر، لیکن نیچے بھی نظر آئے گا ابھی آپ کو. تو ہم دیکھتے ہیں وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور وہ مہلت دے گا تمہیں الی اجل مسمى، ایک وقت تک جو مقرر ہے. اچھا مسمى کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو. مسمى جب بھی قرآن میں آیا، کافی دفعہ ہے مسمى، لیکن جب بھی آیا ہے ہمیشہ یہ اجل کے ساتھ آیا. اجل تو بغیر مسمى کے بھی آ گئے مگر یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی گروپ بن کے آیا ہے. اجل اکیلا بھی آ گیا مگر مسمى ہمیشہ اجل مسمى کر کے آیا ہے. اس کا مطلب اجل تو ہوتا ہے وقت اور مسمى مقرر اپوائنٹڈ. اس کی ایک ایگزامپل یہ رہی سورہ احقاف کی آیت نمبر 3. اس میں بھی آخر یہی ہے کہ ہم نے زمین آسمان کو کسی حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى and for a term مسمى appointed. تو اجل مسمى کا مطلب کیا ہے؟ اپوائنٹڈ ٹرم، یعنی کہ ایک اجل معین، یعنی کہ خاص مدت تک. تو یہاں اسی طرح قرآن میں آیا ہے یہ. آگے دیکھتے ہیں ان بے شک اجل اللہ مقرر کردہ وقت. جب اجل اکیلا آتا ہے نا تو اس کا مطلب پورا ہی یہی ہوتا ہے مقرر کردہ وقت. لیکن چونکہ یہاں پہ اجل کے بعد مسمى مقرر کے میننگ میں آ رہا ہے تو اس کی میننگ خالی وقت کی ہے. ادروائز اکیلا آپ اجل دیکھتے ہیں قرآن میں تو اکثر اس کی ٹرانسلیشن مقررہ وقت ہی کی آتی ہے. ان اجل اللہ بے شک مقررہ وقت اللہ کا، اذا جب جاء وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر وہ نہیں مؤخر کیا جاتا. اخرہ یہ سیم روٹ ورڈ ہے، صرف انداز کیا ہے، یہ مجہول ہے. مضارع مجہول کی پہچان کے یا پہ پیش ہو اور یا تا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ مضارع مجہول ایسے ہی ہوتا ہے اور نہیں وہ مؤخر کیا جاتا. یؤخرکم ایکٹیو ہے، اس میں وہ مہلت دے گا. تو اس میں ڈوئر آپ کو پتہ ہے کون ہے، وہ ہے جو مہلت دے گا. لیکن لا یؤخر نہیں مؤخر کیا جاتا، اس میں آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کون ہے ڈوئر، تو یہی مجہول کا انداز ہوتا ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن اکثر آپ دیکھتے ہیں مجہول کی، اسپیشلی مضارع مجہول کی آخر میں اس کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے کیا جائے گا، کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ نہیں مؤخر کیا جاتا. اچھا یہاں پہ اور وہاں، یہاں پہ ہم نے دو ٹرانسلیشن میں نے آپ کو کہا تھا اخر یؤخر کی، یا تو ڈیلے کی میننگ میں ہوتا ہے یا مہلت کے میننگ میں. آپ کو دونوں ایگزامپلز یہاں مل گئی. یہاں پہ مؤخر ڈیلے کے میننگ میں ہے نیچے، اور اوپر مہلت رسپائٹ یعنی کہ مہلت کے میننگ میں. لو کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے. یؤخر کی ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، یہ یؤخر کی ہے. دیکھیں اس میں یؤخر یہ ایکٹیو ہے. کیسے پتہ چلا؟ یا پہ تو پیش ہے مگر تھرڈ لیٹر پہ زیر ہے. اگر تھرڈ لیٹر پہ زبر ہوتا تو یہ مجہول ہوتا. تو یہ ہے لن یؤخر، اور نہیں مہلت دیتا اللہ. تو یہ بھی مہلت کے میننگ میں کہ جب مہلت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کسی نفس کو، اذا جاء جب آ جاتی ہے اجلھا اس کی ٹرم وقت معین مقررہ وقت آ جاتا ہے جب اس کا. تو یہی آلموسٹ اس طرح کی آیت ہے. یہ آیت تھی سورہ منافقون کی 11 آیت. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب. ربی جو ہے ایکچولی اس میں پہلے یا ہوتا ہے اور بعد میں ایک یا بھی اس میں اٹیچ ہوتی ہے جو کسی وجہ سے اب آپ کو نہیں دکھ رہی. دونوں چیزیں نہیں دکھ رہی مگر ٹرانسلیشن میں آپ کو اے بھی دکھ رہا ہوتا ہے اور میرے کا یہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن کسی وجہ سے یہ چیزیں گر گئی ہیں. اور ربی تو قرآن میں بہت دفعہ، اور ہمیں ویسے بھی پتا ہے کہ دعاؤں میں بھی ربی کہتا تھا اے میرے رب. انی بے شک میں دعوتو پکارا میں نے. دعوتو کا روٹ ورڈ دعوہ کا دعا کا روٹ ورڈ دال عین واو ہوتا ہے، اور یہ جب فعل ماضی میں آخر میں تا پہ پیش آتی ہے اس کا مطلب ہے ڈوئر کون ہے؟ میں. تو دعوتو پکارا میں نے قومی میری قوم کو، لیلن رات و نہارا اور دن، فلم تو نہ یزدہم زیادہ کیا انہیں. اس میں بھی دو پروناؤنز ہیں بیسیکلی. زیادہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا یا دال. اردو میں ہم زیادہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ زا یا دال ہوتا ہے. یزدہم اس نے زیادہ کیا ہم انہیں. دو پروناؤنز ہیں. کس نے زیادہ کیا؟ جو دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے. تو فلم یزدہم تو نہیں
زیادہ کیا یعنی کہ ان کی دعویٰ نے زیادہ کیا، ہم کسے انہیں، تو دو پروناؤن ہیں بیسیکلی. اور اس کا ڈوئر کون ہے، یعنی پکارنے کا، زیادہ کرنے کا، یہ جو دعائی میری پکارنے. ٹھیک، یہ کیسے دیکھیں، یزد ہم زیادہ کیا میری پکارنے، کس کو، انہیں. تو اس کا ڈوئر کون ہے، اس کو کرنے والا، جو اس کے اسم کے بعد یعنی کہ اس فعل کے بعد جو ہے ان کی جو پکار تھی، ان کا دعویٰ تھا، اس نے ان لوگوں کو نہیں زیادہ کیا، الا مگر فرار میں. اردو میں بھی ہم فرار کہتے ہیں، فرار روٹ ورڈ اسکیپ میننگ ہوتے ہیں. انی اور بے شک میں، کلما جب کبھی، کلما ہوتا ہے وین ایور، کلما کافی دفعہ قرآن میں آتا ہے، اسپیشلی سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کلما جب کبھی، وین ایور جب بھی، دعوتہم پکارا میں نے، ہم انہیں، لی تاکہ، یعنی کیوں پکارا، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے ٹرانسلیشن موسٹلی آپ دیکھتے ہیں تاکہ یا یہ کہ، اور کبھی چاہیے کے میننگ بھی ہوتے ہیں. تاکہ لی تغفرہ تو بخش دے، لہم انہیں، جعلو انہوں نے ڈالنی، واو ساکن بتا رہا ہے وہ پلورل میں تھے جنہوں نے ڈالنی، اصابعہم انگلیاں اپنی. اصابع کا روٹ یعنی یہ اصابع انگلیاں، اور ہم ان کی، انہوں نے اپنی انگلیاں ڈالنی. روٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے صاد با عین. صاد با عین کا روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے، اور دونوں دفعہ اصابع کر کے ہی ہے. اصابع یعنی اسی میننگ میں، پلورل میں ہی، اور اسی طرح فعل کے ساتھ آتا ہے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم اپنے کانوں میں، انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں. اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں ہم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں ہے کہ اسی طرح وَيَجْعَلُونَ سیم روٹ ورڈ ہے، جیم عین لام صرف مضارع میں ہے. یجعلون اصابعہم، وہ دے پٹ اصابعہم دیئر فنگرز فی اذانہم، اور اپنے کانوں میں ڈال لیتے. تو اس میں جب ہم اس کی میننگ کرتے ہیں تو ڈالنے کی میننگ کرتے ہیں. وَاسْتَغْشَوْا، اور انہوں نے ڈھانپ لیے. وَاسْتَغْشَوْا کا روٹ ورڈ جو ہے غین شین واو روٹ ورڈ ہوتا ہے غشیہ کا، اور جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو کور. وَاسْتَغْشَوْا، اور انہوں نے کور کر لیے، ڈھانپ لیے، ثِيَابَهُمْ کپڑے اپنے. ثِيَابَ کا روٹ ورڈ ثَوَابَ، ثِيَابَهُمْ کپڑے اپنے. وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا. صادرہ را روٹ ورڈ ہے، جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اسرا یسرو کر کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پرسسٹ، اصرار کرنا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم یہ کہتے ہیں بہت اصرار کیا انہوں نے، تو اس میں عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اسرا یسرو، ٹو پرسسٹ کے میننگ میں، اصرار کرنے کے میننگ میں. قرآن میں اور جگہ پہ بھی ہے یہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں، کہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جب اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں غلطی کے بعد، وَلَمْ، اور نہیں، یُسِرُّوا، وہ اصرار کرتے، دے پرسسٹ علی ما فعلوا، یعنی وہ پھر اپنے باتوں پہ اصرار نہیں کرتے رہتے کہ بار بار وہی کرتے رہیں. تو یہ اصرار کے میننگ میں یہاں پہ اسرا یسرو آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں دیکھتے ہیں ہم. اور ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 46 میں، وَكَانُوا، اور تھے وہ، یسرون، اصرار کرتے تھے، پرسسٹنگ کرتے تھے اپنے بڑے گناہوں پہ. اصرار کرنے کے میننگ میں آسان ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں کہ اصرار کرنا یعنی کہ کسی کو بار بار پرسسٹ کرنا، بار بار کرنا. وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا. استکبار، تکبر کرنا. جب ہم ملا کے پڑھیں گے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اس کے پیش کو سین کے جزم سے ملاتے ہیں. مگر جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے ہم بریک کریں گے، ہم پڑھیں گے وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا. حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو ہم یہاں پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں، اور اگر پیش ہوتا تو پیش لگاتے. استکبارا، تکبر کرنا. سیم روٹ ورڈ کا فعل اور پھر سیم روٹ ورڈ کا اسم. جب اس طرح آتا ہے تو اس میں ہم اس کا نام لکھیں گے تکبر کرنا. ثم، پھر، انی، بے شک میں، دعوتہم پکارا میں نے انہیں، جہارا، بلند، آواز بلند. جیم ہارا روٹ ورڈ ہے. جیم ہارا روٹ ورڈ قرآن میں 2 میننگز میں بیسیکلی یوز ہوا ہے. ایک ہے ظاہری، جسے مینیفیسٹلی کوئی چیز سامنے نظر آئے، اور دوسری لاؤڈلی. 2 میننگ میں آتا ہے جیم ہارا، یا تو مینیفیسٹلی ظاہری،
اور دوسرا لاؤڈلی، جیسے یہاں پہ میننگ ہے، ویسے بھی جہری نمازیں اور سری نمازیں ہوتی ہیں نا، اس سے یہ یاد رکھیں کہ جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر، مغرب اور عشاء، جس میں اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے، لاؤڈلی تلاوت جب مسجد میں جب جماعت ہوتی ہے، اور جو باقی میں سری ہوتی ہے. اور یہیں پہ ہم آگے سری بھی دیکھ لیں گے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہے ٹرانسلیشن، جہارا با آواز بلند، لاؤڈلی. ثم پھر انی بے شک میں، اعلنتو اعلانیہ کہا میں نے. فعل ماضی کے قرآن میں تو جب آتا ہے تو اس میں کے میننگ آتے ہیں. الہم انہیں، واسررتو اور ازدارانہ بات کی میں نے. اسررتو اسرا یسرو، یہ بھی سین را روٹ ورڈ ہے اس کا. اور یہ اس میننگ میں جب اسرا یسرو کے میننگ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسیل، ٹو ہائڈ، سیکرٹ کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے. تو اسرا یسرو کے مطلب ہوتا ہے ٹو کنسیل، چھپانا. اور اسررتو اور رازدارانہ بات کی میں نے، ہلکے یعنی چھپ کے چھپا کے بات کی. لہم انہیں، اسرارا رازدانہ طور پر. اچھا، اسرارا اسم ہے اسی فعل کا، اور اسرار ہم اردو میں بھی یہ والا اسرار بھی یوز کرتے ہیں. بہت پر اسرار تھا، بہت اسرار یعنی سیکرٹ کے لیے بھی اسرار یوز ہوتا ہے. تو یہ اس میں سیکرٹ اور دونوں چیزیں آتی ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اور جہارا سری نماز میں آواز کو ہلکے ہلکے پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں دل میں ہلکے پڑھتے ہیں نا، منہ سے اس طرح. اب ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں بھی یہ دونوں ساتھ آئے ہیں اپوزٹ کے طور پہ. وَأَسِرُّوا اینڈ کنسیل، چھپا کے کہو، قولکم اپنی بات کو، او یا اوجھرو، یا اس کو بلند آواز سے کہو. تو چپکے سے بات کرو یا بلند آواز سے کہو. تو چپکے سے بات کرنے کے لیے اسرو اور اوجھرو یہ اپوزٹ کی طرح اس طرح آیا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 13 میں. اور یہاں پہ بھی اسرار ایک اور دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ جہاں پہ سورہ محمد کی آیت نمبر 26 کے آخر میں دیکھیں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، اسرارہم دیئر سیکرٹس، ان کی خفیہ باتوں کو اللہ جانتا ہے. تو اسرار کے مین خفیہ باتیں، اسرار. اور یہاں پہ چونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا انہیں رازدارانہ بات کی، ان سے رازدارانہ طور پہ اکیلے اکیلے بھی لوگوں سے بات کی. فقلت، پھر کہا میں نے، استغفروا بخشش مانگو. اس میں بھی جب ملائیں گے ہم پڑھیں گے فقلت استغفروا، تاکہ پیش کو سین کی جزم سے. لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم کہیں گے فقلت، پھر کہا میں نے، حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے. استغفروا بخشش مانگو، فعل امر ہے، بخشش مانگو. ربکم اپنے رب سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، غفارا بہت بخشنے والا. اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے بخشش مانگتے ہیں، آپ ہمیں بھی بخش دیجیے. اللہ آپ ہیں غفار. یرسل وہ بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا خوب برسنے والا. مدرارا کا روٹ ورڈ ہے دال را را. مدرارا قرآن میں 3 دفعہ نظر آتا ہے اور اس کے مطلب ابنڈنس، یعنی کہ بہت برسنے والا، خوب برسنے والا. اس کی ٹرانسلیشن اور دیکھ لیتے ہیں ہم کہاں پہ نظر آتا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 ہے. اس میں بھی نے کہا ارسلنا، اور ہم نے بھیجا، السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا خوب برسنے والا، شاورنگ ابنڈنٹلی. ٹھیک، ایک دفعہ مدرارا یہاں پہ آیا ہے اور ایک دفعہ مدرارا سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں آیا. اس میں بھی اسی طرح بالکل سیم آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ خوب پانی برسانے والا آسمان کو جیسے کیا. تو ٹوٹل 3 دفعہ قرآن میں مدرارا ہے، ہم نے دیکھ لیا روٹ ورڈ دال را. وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری. امدہ یمدو جب کر کے آتا ہے اس کے مطلب مدد کرنا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ہیلپ کی میننگ. یمدد وہ مدد کرے گا، کم تمہاری، بھی اموال ساتھ مالوں، و بنینا اور بیٹوں کے، وَيَجْعَلْ اور وہ بنائے گا، لکم تمہارے لیے، جنات باغات، وَيَجْعَلْ اور وہ بنائے گا، لکم تمہارے لیے، انہارا نہریں. ما لکم کیا ہے تمہیں، ما لکم مالی مالکا، جب بھی قرآن میں اس طرح آتا ہے اس میں پھر کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، جب اس طرح میننگ میں آتا ہے ما لکم کیا ہے تمہیں، لا نہیں، ترجونا تم توقع رکھتے، را جیم واو روٹ ورڈ ہے، را جیم واو روٹ ورڈ جب یہ یرجونا ترجونا کے میننگ میں یا تو ہوتا ہے ٹو ہوپ کہ تم امید رکھتے، اور یا پھر ٹو ایکسپیکٹ تم کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے. اس میننگ میں بھی آتا ہے کہ جیسے تم توقع نہیں رکھتے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں
جیسے کہ توقع رکھنے کے میننگ میں اور کہاں آتا ہے یہ لا ترجونا نہیں تم توقع رکھتے نہیں تم ایکسپیکٹ کرتے للہ اللہ کے لیے وقارا کسی وقار کو کسی عظمت کو واو کا افراد روٹ ورڈ ہے وقار قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اردو میں ہم وقار کہتے ہیں سورہ نبا کی آیت نمبر 27 ہے انہم بے شک وہ قانون تھے وہ لا یرجونا نہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے توقع رکھتے تھے حسابہ کسی حساب کی یہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے ٹھیک توقع رکھنے کی میننگ میں آپ دیکھیں نبا میں دکھ رہا ہے وقد اور تحقیق خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں اس میں بھی بریک کریں گے خلقہ میں قاف پہ زبر ہے فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتی ہے اس میں واحد ماضی واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے خلقہ اس نے پیدا کیا کم تمہیں اطوارا مختلف مرحلوں میں اطوارا کا روٹ ورڈ ہے تا واورا قرآن میں یہ ادھر آیا ہے اطوارا باقی جو طور و طور کتاب مذکور جو طور میں اور جب پہاڑ طور کی بات ہے وہاں آیا طور اور اس طرح صرف ایک دفعہ آیا ہے اس کے مطلب مختلف مرحلوں میں سٹیجز میں ڈفرنٹ سٹیجز میں علم اور اتوار ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اتوار لیکن وہ ڈفرنٹ میننگ میں کہتے ہیں مگر اس طرح کا لفظ یوز ہوتا ہے اردو میں بھی کہ علم کیا نہیں ترو تم نے دیکھا تم سب نے دیکھا واو ساکن بتا رہا تم پلورل میں ترو تم نے دیکھا کیف کس طرح خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے سبع سماوات 7 آسمانوں کو طباقا اوپر تلے طباقا کا روٹ ورڈ ہے طباقا روٹ ورڈ قرآن میں طباقا 4 دفعہ آیا ہے 2 دفعہ تو وہاں پہ آیا طبقاً ان طبق اور 2 دفعہ یہ اس طرح آیا ہے طباقا کر کے سبع سماوات طباقا کر کے 2 دفعہ آیا ہے ایک دفعہ ہمیں پتہ ہے سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 3 الذی خلق 7 سماوات طباقا ون ابو نظر اوپر تلے ہم نے 7 یہ پیدا کیے وجعل اور اس نے بنایا پھر اس نے کہاں سے آیا فعل ماضی کے آخر میں زبر میں جعل اس نے بنایا القمر چاند کو فیہن ان میں اچھا یہ ہنہ جو ہے مؤنث جمع کی ضمیر ہے فیہن فیمینن پلورل کی یہ کس کی طرف اشارہ ہے آسمانوں کی طرف دیکھیں اس میں آتن آخر میں آ رہا ہے نا سماواتن ویسے بھی آسمان اور زمین عربی میں مؤنث مانے جاتے ہیں تو فیہن یعنی ان میں ان آسمانوں میں نورن نور چاند کو اس میں نور بنایا ان میں نور بنایا وجعل اور اس نے بنایا الشمس سورج کو سراجا چراغ لیمپ سراجا کا روٹ ورڈ سین را جیم ہے سورج ہم اردو میں کہتے ہیں اسی سے کہتے ہیں اور یہ قرآن میں جب آیا ہے یہ لیمپس کے میننگ میں آیا ہے اور لیمپ کے میننگ میں اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ نبا کی آیت نمبر 13 میں بھی آتا ہے وجعلنا سراجا وہاجا تو ہم نے اس کو بنایا سراج یعنی کہ لیمپ چراغ وہاجا روشن تو سراج کا لفظ ہم نے دیکھ لیا کہ اور کہاں نظر آ رہا ویسے بھی سورج بہت ہی ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں واللہ اور اللہ انبتکم اس نے اگایا تمہیں انبتا ینبتو انباتن کا مطلب ہوتا ہے ٹو گرو ٹو میڈ گرو یعنی اگانا تو یہاں پہ انسانوں کو اگانے کی بات ہو رہی ہے لیکن روٹ ورڈ نون با تا ہی ہے اور ٹرانسلیشن بھی اگانے ہی کی جائے گی تو انبتکم اس نے اگایا تمہیں من الارض زمین سے نباتا اگانا نون با تا روٹ ورڈ اور یہ ایک ہی فعل ہے ایک ہی روٹ ورڈ کا اور اسی کا اسم ہے تو ٹرانسلیشن ہم کریں گے جیسے کسی کام کا نام ہوتا ہے اگانا گروتھ ثم پھر یعیدکم وہ اعادہ کرے گا تمہارا لوٹائے گا تمہیں عین واو دال روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یعنی کہ جب اعادہ یعیدو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو ریٹرن یعنی لوٹانا تو اعادہ کرے گا تمہارا لوٹائے گا تمہیں اٹیچ پروناؤن ہے کم تم سب کو لوٹائے گا کون وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ اعادہ کرے گا تمہارا فیہا اس میں اب کس میں یہ ضمیر مؤنث کی کس کی طرف جا رہی ہے ارض کی طرف عربی میں ارض اور آسمان اور زمین یعنی کہ آسمان زمین سب مؤنث ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ اعادہ کرے گا تمہارا اس میں یعنی کہ زمین میں لوٹائے گا تمہیں
وَيُخْرِجُكُمْ اور پھر وہ نکالے گا تمہیں. اخراجہ نکالنا، اس میں بھی سیم روٹ ورڈ کا فعل اور سیم روٹ ورڈ کا اسم، تو ٹرانسلیشن اس کام کا نام ہے اخراجہ نکالنا. واللہ اور اللہ جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو بساطا بچھونا. بساطا کر کے قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، یعنی بساطا دوبارہ نہیں نظر آئے گا، لیکن بس بساط میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی اس میں باسین تا روٹ ورڈ قرآن میں اور جگہ ہے، مگر بساطا کر کے ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام باسط اسی سے ہے، جس سے پھیلانے سے. تو اس کو ایسے آپ یاد رکھیں کہ بساط بچھونا. لی تسلکو، لی تاکہ، تسلکو تم سب چلو، تم اور واو ساکنہ تو تم جمع کا صیغہ ہے، تسلکو تم چلو. سین لام کاف روٹ ورڈ، سین لام کاف روٹ ورڈ کے میننگ اس کے کبھی ہوتا ہے ٹو میک انٹر داخل کرنا اور کبھی انسرٹ کرنا، اور چلنے کے میننگ میں بھی آتا ہے یہ. اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 69، اس میں جہاں پہ وہ نحل کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ ہر طرح کے پھل، فسلکی اینڈ فالو اور چلو. تو اس میں چلتی رہتا تھا، فسلکی تو چلتی رہ، سبل تو راستے میں چلنے کے لیے سین لام کاف روٹ ورڈ اس میں یوز ہوا ہے کہ فسلکی رب سبولا ربی کی ذلولہ. ٹھیک، تو یہ اس میں آپ دیکھیں چلنے کے میننگ میں یوز ہوا ہے سبیل کے ساتھ. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کس طرح ہے، لی تسلکو تاکہ تم چلو، منہا اس کے، زمین کے، سبولن راستوں میں، پلورل ہے سبول، سبیل کی جمع سبل. فجاجہ جو کشادہ ہے، فا جیم جیم روٹ ورڈ ہے، اور فجاجہ جو ہے یہ کشادہ کے لیے یوز ہوتا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ استعمال ہوا ہے فجاجہ، جو کشادہ ہے. سورہ انبیاء کی ہم دیکھتے ہیں، یہ تو اس کی جی یہ اسی طرح کی اگزامپل ہے جہاں پہ ہم کہہ رہے تھے نا سورہ طٰہٰ کی 53 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیڈ بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. تو اس میں سلکا بنانے کے میننگ میں ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے کہیں ڈھلک نہ جائے زمین. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، فیہا اس میں، زمین میں، فجاجا براڈ پاسز کھلے کشادہ سبلن. تو اس میں بھی فجاجن اور سبلن ساتھ ساتھ ہیں، کشادہ راستے، اور اس میں بھی سبلن فجاجہ راستوں میں جو کشادہ ہیں. آیت نمبر 21، قال نوح کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انہم بے شک وہ، عصونی انہوں نے نافرمانی کی میری. عین سین یا روٹ ورڈ ہے عصو کا، واو ساکن بتا رہا ہے انہوں نے نافرمانی کی، پلورل تھے وہ جنہوں نے نافرمانی کی. اٹیچ پروناؤن ہے کس کی میری کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، من اس کی جو، لم نہیں یزدہ زیادہ کیا، جسے یزدہ زیادہ کیا کس چیز نے، اس کے مال نے، کس کو، اسے. سمجھے اس کو اس طرح یاد کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یزدہ میں دو ضمائر ہیں، ایک ہے جو انسائیڈ ضمیر ہوتی ہے وہ ہے یزد، اس نے زیادہ کیا، اسے، یعنی انسان کو اس نے زیادہ کیا، کس چیز نے، اس کے مال نے، وولدہ اور اس کے اولاد نے، اس کے انسان کے مال نے اور اس کی اولاد نے زیادہ کیا اس سے. تو اس کی ٹرانسلیشن صرف بتانے کا کہ اٹیچ پروناؤن ہو ہے، اس میں انسان ہے، مگر جو ڈوئر پروناؤن ہے یہاں پہ، جس نے زیادہ کیا اس کے مال نے اور اس کے ولد اولاد نے اس کو زیادہ کیا، کس چیز میں، سوائے الا خسارہ، مگر خسارے میں. نہیں زیادہ کیا جسے اس کی مال نے اور اس کی اولاد نے، مگر خسارے میں. سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی تھی، پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ دو پروناؤنس ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں اور ٹرانسلیشن یاد کرنے میں آسان ہو. ایک اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب فعل کے بعد جو ڈوئر ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ پیش دکھ رہا ہے آپ نے، تو اس میں اس کے مال نے، وولدہ اور اس کی اولاد نے، تو یہ اس کے ڈوئر پروناؤن ہے کہ جس نے زیادہ کیا ہے، مگر خسارہ. آیت نمبر 22 پہ آ جاتے ہیں ہم. وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی، مکرن ایک چال، کبیرا بہت بڑی. مکرو فعل ہے، مکرن اسم ہے، انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی. مکر کا روٹ ورڈ میم کافرا. وقالوا انہوں نے کہا، لا تذرن ہرگز نہ تم چھوڑو. اس میں ہرگز کے میننگ کہاں سے آئے
یہ نون تشدید اور زبر جو ہے یہ ایمفیسس تاکید کی نون ہوتی ہے. واو دال را روٹ ورڈ ہے وزرا، اور تا جو ہے تم کی ہے، ہرگز نہ تم چھوڑو، تو اس میں تا جو ہے تم کی ہو گئی. آلہتکم اپنے الہوں کو، حمزہ لام ہا روٹ ورڈ، اور آلہہ پلورل ہوتا ہے اس لیے ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. ولا اور نہ، تذرن تم ہرگز چھوڑو، ودن ود کو، اس کا روٹ ورڈ یہی ہے واو دال دال. قرآن میں ود ایک ہی دفعہ آیا، بدھ کے یہ ان کے جو جتنے بھی یہ تھے لوگ ان کا ایک ہی دفعہ نام ہے ودن ود کو. ولا سواعن اور نہ سوا کو، یہ بھی روٹ ورڈ ایک دفعہ آیا ہے. یعنی روٹ ورڈ تو پھر بھی آیا ہے مگر سوا کا نام جو ہے یہ ایک دفعہ آیا، یعنی اس بت کا نام، ورنہ روٹ ورڈ تو یہ آیا ہے قرآن میں، لیکن سوا بت کا نام ایک دفعہ آیا. ولا یغوثا اور نہ یغوث، و یعوقا اور یعوق، و نصرا اور نصر کو، یہ سارے لفظ قرآن میں ایک دفعہ آئے ہیں، بتوں کے نام تھے. وقد اور تحقیق، ادلو انہوں نے بھٹکا دیا. ادلہ یدلو کا مطلب ہے کہ انہوں نے، مطلب کسی ٹو مسلیٹ، بھٹکا دینا. ادلو اور ساکن بتا رہا انہوں نے بھٹکا دیا کثیرن کثیر تعداد کو. ولا اور نہ تزد تو زیادہ کر، تا تو کی ہوگی اور تزد زیادہ کر، الظالمین ظالموں کو، الا مگر ضلالہ گمراہی میں. مما بوجہ، مما کی ٹرانسلیشن بوجہ آپ کو کم نظر آتی ہے، یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے بوجہ خطیئاتہم اپنی خطاؤں کے، اغرقو غرق کیے گئے، پیسو ہے مجھول. فوئل یہ ہے اغرقو، تو اس میں آپ بس اس کو پیسو لکھ لیں، اغرقو وہ غرق کیے گئے. اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس میں ہوتا انہوں نے غرق کیا کسی کو، لیکن یہاں پہ وہ خود غرق کیے گئے. واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے، وہ غرق کیے گئے، تو کرنے والا کون ہے وہ مجھول ہے، نہیں پتا، تو اس لیے ٹرانسلیشن کی تھوڑی سی خیال سے کرنی چاہیے. فادخلوا پھر وہ داخل کیے گئے. اب دیکھیں اغرقوا ادخلوا ایک ہی جیسا آواز ہے، تو یہ بھی مجھول ہے، اس میں بھی وہ داخل کیے گئے، انہوں نے نہیں کسی کو داخل کیا، وہ داخل کیے گئے. تو یہ پیسو اس کو کہتے ہیں، مجھول کہتے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن جو ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جب فعل ماضی کا مجھول ہوتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن میں کیا گیا، جیسے یہاں پہ پلورل ہے تو کیے گئے کر کے آتا ہے. وہ غرق کیے گئے، پھر وہ داخل کیے گئے نارن آگ میں. فلم پھر نہ یجدو انہوں نے پایا، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، انصارا کوئی مددگار. وقال نوح ربی اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لا تذر نہ تو چھوڑ، یہ فعل امر، لا تذر نہ تو چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارا کوئی بسنے والا. دیارہ کا روٹ ورڈ ہے دال وورا، اس کے دیارہ کا مطلب ہے کوئی بسنے والا، انہیبیٹنٹ، کوئی بھی نہیں چھوڑ. تو قرآن میں یہ لفظ ایک ہی دفعہ ہے دیارہ، یعنی کہ انہیبیٹنٹ کوئی بھی رہنے والا نہ بسنے والا نہ چھوڑے گا. ان کا بے شک تو، ان اگر، تذرہم تو چھوڑ دے گا انہیں، تذر تو چھوڑ دے گا، ہم انہیں، یدلو وہ بھٹکا دیں گے. عدلہ یدلو، ابھی اوپر عدلہ عدلو تھا، انہوں نے بھٹکایا، اور یدلو وہ بھٹکا دیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، یدلو وہ بھٹکا دیں گے، عبادہ کا تیرے بندوں کو. ولا اور نہ، یلدو وہ جنم دیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو لام دال. یلیدو میں یا پہلے ہو، او آخر میں، یعنی وہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ جنم دیں گے. واو لام دال روٹ ورڈ ہے، جنم دینا، یعنی ٹو گیو برتھ. یہ دیکھتے ہیں ہم کہاں آتا ہے. اچھا یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. تو اس میں جنم دینے کی میننگ میں اس میں آیا سنگولر میں، یہ یلدو پلورل میں، نہ وہ جنم دیں گے، الا مگر فاجرن فاجر کو، کفارہ سخت منکر کو. کفارہ اور دفعہ بھی قرآن میں آیا ہے، کبھی یہ سخت ناشکرے کے لیے آتا ہے، کبھی سخت منکر کے لیے آتا ہے. تو یہ لوگ تو سخت منکر تھے نا، مانتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے ٹرانسلیشن میں سخت منکر کو. ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے، فعل امر ہے، لی مجھے. جب بھی غین فا را روٹ ورڈ آتا ہے نا، اس کے ساتھ لام کی میننگ ہوتے ہے کسے بخش دے. تو رب اغفر لی، تو اسی لیے اس کا مطلب ہے بخش دے لی مجھے. تو خالی ہم یا کی ٹرانسلیشن کریں گے، لام کا مطلب ہے کسے بخش دے، ولی والدی. تو اب آپ کو سمجھ آئیے لی بھی کیوں آتا ہے. جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ، لی کا مطلب میرے والدین کو بھی. اچھا والدیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے والدی، یہاں پہ دو یا ہے، ایک ہے یہ سمجھے والدی والدین کے لیے، اور ایک یا ہے میرے کے لیے. سمجھے یا پہ تشدید میں دو یا ہے، ایک یا جو ہے وہ ہے والدی یعنی کہ میرے پیرنٹس دونوں، اور ایک ہے یا جس کے میننگ ہے میرے ولی والدیہ اور میرے والدین کو، ولیمن اب پھر اور کس کو بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اسے بھی جو whoever داخل ہو بیتی میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، اور کس کو بخشے، اور مومنین مردوں کو اور مومنن عورتوں کو بخش دے. اس میں لی جو ہے دونوں کو صفائی یعنی سب پورا پڑ گیا، للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے. دوبارہ دیکھیں رب پہلے کس کو بخش دے، مجھے بخش دے، پھر میرے والدین کو بخش دے، اور جو بھی داخل ہوا میرے گھر میں ایمان لا کر، اور پھر سارے مومن مردوں مومن عورتوں کو بخش دے. ولا اور نہ تزد تو زیادہ کر الظالمین ظالموں کو الا مگر تبارا ہلاکت میں. تابارا روٹ ورڈ ڈسٹرکشن کے لیے آتا ہے، جس میں دیکھتے ہیں ہم اور قرآن میں کہاں نظر آتا ہے ہمیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 39 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مثالیں بیان کی تمہارے لیے، وَكُلًّا تَبَّرْنَا، ہم سب کو ہم نے تبرنا ڈسٹرائے کر دیا، تتبیرہ ڈسٹرکشن کرنا، جیسے ہم نے ان کو غارت کر دیا، تباہ کر دیا. تو اس میں تبرنا تتبیرہ، اور یہاں پہ کیا تبارا، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو الا تبارا مگر ہلاکت میں. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے جو بھی اچھی چیزیں ہوئی وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی، اور جو بھی غلط ہوا وہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ بس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے. ہم بھی اس دعا کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرتے گئے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے والدین کو بھی، انہوں نے ہمیں بہت پیار سے پیارا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور ان کو بھی بخش دے جو ہمارے گھر میں داخل ہوں ایمان لا کے، ان سب کو بخش دے، اور تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کو بخش دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار کرا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.